مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف حقوق اللہ کے بارے میں بتایا، وہیں دوسری طرف حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ فرمایا۔ حقوق العباد میں ایک اہم حق بچوں کا ہے۔ بچوں کے بارے میں آپ جانتے ہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں کس طرح سے بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ بچوں کو کوڑی کے مول بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ بچوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اس دوران میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ اختیار کیا کہ پوری دنیا حیرت رہ جاتی ہے۔ سینکڑوں واقعات ہے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث نبویہ میں بہت سے واقعات وارد ہوئے ہیں۔ بعثت سے قبل کا واقعہ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک غلام پیش کیا۔ غلام کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید ایک اچھے خاصے گھرانے کے تھے۔ حالات ایسے ہوئے کہ ان کو کسی نے اغوا کر دیا اور غلام بنایا۔ جب غلام بنے تو بہت سے لوگوں کے پاس رہتے گئے اور بدلتے گئے، کسی نے ان کو بیچا، کسی نے خریدا، یہ معاملہ ہوتا گیا۔ ایک جگہ سے حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کو پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس غلام کو، حضرت زید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اور ان کی تربیت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ پروان چڑھتے رہے۔ زمانہ گزر گیا، بہت عرصہ جب گزرا تو ان کے والد حضرت حارث کو پتہ چلا کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں اور انہی کے پاس رہتے ہیں۔ فوراً اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق، انتہائی رحم دل اور سب کے کام آنے والے، سب کے ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تو راضی ہوں، آپ زید کو مفت واپس لے جائیں، لیکن پہلے ان کا مشورہ لیں، پہلے ان سے پوچھے، اگر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں تو میں ان کو رخصت کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ والد بھی تھے، چچا بھی تھے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال رہا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، جب حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، چھوٹے سے بچے ہیں، ننھے سے بچے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کے پاس رہیں گے،
آپ کس کو پسند کریں گے، آپ کس کو اختیار کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ بلا جھجک فرماتے ہیں کہ میں تو پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ تربیت، ان کے والد بھی حیران ہوئے اور کہا کہ غلامی کی زندگی بہتر ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہے، ان کی محبت ہی ایسی ہے کہ مجھے ان سے رخصت ہونے میں بڑی پریشانی ہے اور میں ان کو کبھی رخصت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور فوراً کعبۃ اللہ جا کر اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرے بچے ہیں، میری اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد سے حضرت زید رضی اللہ عنہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ سے فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے پہلے بچوں کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ کی پیٹھ پر بیٹھ کر جو ہے کھیلتے۔ ایک مرتبہ نماز کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب سجدے میں پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے اور بہت دیر تک رہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، بہت دیر کے بعد جب سجدے سے اٹھے اور سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی سورت نازل ہوئی ہے، کوئی آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ سجدے میں اتنی دیر تک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں حضرت حسن میری پیٹھ پر تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مزہ کرکرا ہو جائے اور اس کا مزہ بدل جائے۔ یہ تھی محبت۔ جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی نماز میں، فرض انتہائی اہم ترین فریضہ نماز، اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے اور اکثر کہتے رہتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ معاملہ تھا۔ نماز میں بھی بچوں کا خیال، عبادات میں بھی بچوں کا خیال، اور اپنے ہی بچے نہیں، دوسروں کے بچوں سے بھی محبت۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے، جو بھی بچہ آپ کے پاس سے گزرتا اس کو اپنی سواری پر بٹھاتے، اس کو لاڑ پیار کرتے۔ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بوسہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام احادیث میں وارد ہے، حضرت اقرع بن حابس، وہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوسہ دے رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے آج تک کسی کو لاڑ پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ بچے کسی کھیل میں مشغول ہوتے تو پیچھے سے ان پر ہاتھ پھیرتے، ان کو دعائیں دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام عمیر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چڑیا پالی تھی۔ اب ان کی چڑیا مر گئی کسی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے لہجے میں پوچھا، یا ابا عمیر
ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہو گیا؟ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی چڑیا کے بارے میں بتاتے ہیں اور پوری رودات سناتے ہیں۔ یہ معاملہ آپ تصور کریں، جس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس کام کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بچوں سے پیار، یہ بھی آپ کے ایک مشن کا گویا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کس قدر محبت تھی، کس قدر اپنائیت تھی، کس قدر بچوں سے پیار تھا۔ اپنے بچے نہیں، غیروں کے بچوں سے بھی پیار، غیر مسلموں کے بچوں سے بھی پیار۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کے بچے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، فوراً تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ اور اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس بچے کو بھی آپ سے انسیت تھی، محبت تھی، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھے، لیکن قریب میں ہی ان کے والد تھے۔ والد کو دیکھا، والد بھی سمجھ گئے، سوال پوچھنے کا ارادہ تھا۔ پھر والد نے اشارہ کیا کہ آپ جو فرما رہے ہیں ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیجئے۔ تو فوراً اس بچے نے بلا جھجک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا۔ یہ بچوں سے محبت، غیر مسلموں کے بچوں سے محبت۔ اور آج جو صورتحال ہے، آج ہم لوگ تمدن یافتہ، متمدن کہے جانے والے اور تہذیب یافتہ، آج جو ممالک اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہہ رہے ہیں، ان کا حال دیکھیے اور سیرت کا ایک مختصر واقعہ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں افغانستان میں جو بچے مارے گئے ہیں، اس اتنی تعداد میں کسی اور ملک کے بچے نہیں مارے گئے۔ کس کا حال، کس کی وجہ سے، آپ سب جانتے ہیں۔ لندن میں واقع آکسفورڈ ریسرچ گروپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شام میں جو بچے مارے گئے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اس ایجنسی نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ ریسرچ کیا ہے کہ شام میں جو بچے مارے گئے ان میں سے اکثریت کی وہ تعداد ہے جن کی عمر 2 سال اور 1 سال کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ 1 سال اور 2 سال کے بچوں کو مارے جانے سے قبل ان پر بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا۔ یہ ایک پس منظر ہے۔ اور دوسری طرف ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو تکلیف نہیں دینا، یہ تاکید کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ واپس آتے ہیں تو فتح کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پہنچتی ہے، یہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ اس جنگ میں کچھ بچے مارے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے، آپ خفا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ بےتاب ہو جاتے ہیں جب یہ خبر ملتی ہے کہ بچے مارے گئے۔ صحابہ سے تفتیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ تو غیر مسلموں کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پھر سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ خبردار، کسی بچے کو اگر ہاتھ لگائے، کسی بچے کو تکلیف دے،
یہ صورتحال ہے، اس کے بعد سے کبھی کسی بچے کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے، اس کے بعد سے کبھی کوئی واقعہ بچوں کے مارے جانے کا نہیں آتا ہے۔ لیکن آج جو حالات ہیں، بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اقوام عالم ہو یا خود ہمارے اپنے گھروں کے بچے ہو، بچوں آج شکایت یہ ہے کہ بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت میں کوتاہی کی ہے، ہم نے اس نبوی مشن میں، جو نبوی مشن تھا بچوں کی تربیت کا، اس مشن سے ہم نے وہ چیزیں نہیں لی ہے۔ جس طرح سیرت کی کتابوں میں بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے بارے میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہم ناواقف ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نبوی اسوے کے مطابق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، بچوں کے ساتھ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کے بارے میں پڑھیں۔ سینکڑوں مثالیں ملیں گی، سینکڑوں واقعات ملیں گے، جس سے معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچے بھی آپ پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ یہی بات تھی کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو جنگ بدر میں جب پتہ چلا کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سیرت کا مطالعہ، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے، اس بارے میں ہمیں پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا